بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس قرآنی اور روحانی مجلس کے صدر محترم، بزرگ شخصیت، پیر طریقت، شاہ صوفی الحاج حکیم احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پر رونق افروز بزرگان ملت، معزز علماء کرام، مدرسہ اسلامیہ معالم العلوم کے باوقار اساتذہ کرام، اور خانقاہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ سلوک و معرفت کے راستے طے کرنے والے معزز بزرگوں اور دوستوں، مدرسہ معالم العلوم میں تعلیم حاصل کرنے والے عزیز طلبہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک بات میرے لیے بھی باعث فخر ہے کہ صرف حضرت سے میں نے مدرسہ دارالعلوم دینیات کے اجلاس کے اختتام پر کہا تھا کہ حضرت اس سال جلسے دستار بندی نہیں ہوگا کیا؟ حضرت نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فرمایا کہ ارادہ تو نہیں تھا، لیکن جب آپ نے کہہ دیا تو انشاءاللہ حفاظ کرام کی دستار بندی کا وہ خوبصورت منظر ہم لوگوں کے سامنے اس سال بھی پیش کریں گے۔ اگرچہ باہر نکل کر میدان میں یہ محفل اور بزم نہیں سجائی جائے گی، خانقاہ میں تو یہ بہت ممکن ہے، اور اسی وقت حضرت نے میرے ان جملوں کی لاج رکھی اور فیصلہ کر لیا کہ انشاءاللہ جلسے دستار بندی حفاظ کرام خانقاہ عالیہ نقشبندیہ کی اس پرشکوہ عمارت کے اندر ہی منعقد ہوگا۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرا بھی حضرت سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے وابستہ رہ کر کے ان سے سیکھنے کی اور ان کے دامن عاطفت میں رہ کر کے اپنے حالات کو سلجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت ہی نورانی ماحول ہے، بہت ہی پاکیزہ مجلس ہے، یہاں اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق مرحمت فرمائی ہے کہ وہ اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، دلوں کے اندر جو زنگ ہیں گناہوں کی وجہ سے، اختلاط ناس کی بنیاد پر جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، لوگ اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر کے خانقاہ عالیہ نقشبندیہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور
حضرت الحاج پیر طریقت حکیم احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں اپنے دلوں کو صیقل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آج مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میری ہی بلڈنگ اور منزل میں میرے ایک کرم فرما دوست رہتے ہیں، نام کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان کا فون آیا کہ حضرت قاری اجود اللہ صاحب، جو ماشاءاللہ اب تک بہت ہی خوبصورت انداز میں بچوں کا پروگرام پیش کرنے کے لیے نظامت فرما رہے تھے، اور حضرت سے وہ سلوک و معرفت کے راستے بھی سیکھ رہے ہیں، اور اس ادارے کے اندر تدریسی اور تعلیمی خدمات میں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پڑھنے کا حضرت قاری صاحب کو ملکہ دیا ہے۔ ایک زمانے میں حضرت قاری صاحب الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم کے مایہ ناز استاد محترم تھے، قرآن پڑھتے تھے تو میرے دوستو سننے والے جھوم جایا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اب آپ کی خدمات مدرسہ اسلامیہ معالم العلوم کو حاصل ہیں۔ بہرکیف قاری صاحب نے ہمارے ان پڑوسی کو مکلف کیا تھا کہ مفتی صاحب کو لے کر کے آنا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے نوازتا ہے، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے تو وہ راستے طے کرتا ہے۔ اللہ یہاں بیٹھنے والے تمام علماء کرام کو، تصوف و سلوک کے راستے پر گامزن تمام احباب کو، حضرت سے وابستہ لوگوں کو اور ان طلبہ کو، سب کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے۔ ہم سب اس کے لطف و کرم کے میرے دوستوں محتاج ہیں، ہم سب بھکاری ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوغات ہے، مختلف انداز میں لوگ ہر سوغات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کوئی تعلیم و تدریس کے میدان سے جڑ کر کے اللہ کی رضا جوئی کا کام کرتا ہے، کوئی دعوت اور تبلیغ سے وابستہ ہو کر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قد و کاوش کرتا ہے، تو کوئی بہت بڑا کام میرے دوستو دلوں کے اندر بیٹھے ہوئے زنگ کو کھرچنے کے لیے تصوف اور سلوک کے راستے سے تزکیت القلوب کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان بزرگوں سے جوڑ کر کے رکھے، وابستہ فرمائے۔ ماحول اور حالات کی میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے۔ اتنے پرآشوب ماحول کے اندر اگر ہم نے اپنے علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط نہیں رکھا، ان دعات و مبلغین کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ نہیں رکھا، اور یہ ارباب سلوک پیران طریقت سے، رہبران شریعت سے اگر ہم نے اپنے آپ کو وابستہ نہیں رکھا، تو کب میرے دوستو ہمارے ایمان، عقائد اور خوبصورت اعمال کے لٹیرے ہم کو بالکل میرے دوستو خالی ہاتھ کر دیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں سے وابستہ رکھے۔ یہ چند کلمات تھے، خاص طور پہ وہ بات بتانی تھی جو میں نے ابتدا میں کہی کہ میری ہی زبان سے ایک لفظ نکلا اور حضرت والا نے اسے قبول کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس پذیرائی کے اوپر میں حضرت والا کا بہت ہی ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ اللہ تعالی حضرت کے سایہ عاطفت کو تادیر سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ اس پرشکوہ عمارت میں آپ دیکھ رہے ہیں طلبہ کے لیے بہترین درسگاہوں کا انتظام ہے۔ یہاں طلبہ مقیم رہ کر کے پوری فارغ البالی کے ساتھ راحت، آسائش اور آرام دہ میرے دوستو ٹھکانوں میں رہ کر کے کبھی قال اللہ قال الرسول اور کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی ذکر، کبھی تسبیح اور تلاوت میں